بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا رائنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 104 کی تفسیر عرض کروں گا تاکہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھ میں آ جائے۔ ناچیز بندہ علامہ طالب سر کرمانی بستی یاسر آباد چاک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ میرے چینل کرمانی کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3 جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل ہیں۔ آپ نے شیئر کرنا ہے۔ ہمارا مشن سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے، اللہ کا کلام پھیلے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ گھر بیٹھے جو ہے عبادت حاصل کریں۔ اب میں آپ کو لا تقولوا رائنا کی تفسیر عرض کرتا ہوں، کیونکہ آیات مبارکہ 104 میں سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ پچھلی گزشتہ رائنا کی کچھ تفسیر کر چکا ہوں، اب میں لا تقولوا رائنا کا مکمل جو ہے معنی اور جو ہے تفسیر عرض کرتا ہوں۔ لا تقولوا رائنا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا کے لفظ سے بالکل جو ہے نہیں کہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مبارک ہے، اور اس کا یہ بیٹا عبداللہ اس کا نام ہے، یعنی عبداللہ بن عباس، اور یہ بہت مشہور اور بڑے عالم مفسر، قرآن مجید فرقان حمید کی اس نے تفسیر کی ہے۔ جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کردہ اقوال ضرور موجود ہیں اور میں نے بھی لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیات مبارکہ لا تقولوا رائنا کے متعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہود کی زبان میں رائنا گالی تھی۔ کسی کو جب یہودی گالی دیتے تھے تو رائنا کہتے، اور رائنا کا جو لہجہ ہے وہ بھی میں عرض کروں گا۔ رائنا گالی ہے یہودیوں کی زبان میں۔ یہودی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تو رائنا کہتے، کیونکہ مسلمان بھی رائنا کہتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائنا کا لفظ فرمایا کہ رائنا کہو، رعایت فرمائیے، سمجھائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رائنا فرمایا تو مسلمان مومنین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کے الفاظ سے جو ہے عرض کرتے۔ اور جب یہودیوں کی زبان میں رائنا گالی تھی اور گالی ہے، تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے آہستہ پڑھتے، رائنا رائنا کہتے، یعنی آہستہ۔ جب صحابہ کرام کو یہودیوں نے یہ لفظ بولتے سنا تو وہ اعلانیہ کہنے لگے، یعنی ان کی زبان سے یہ لفظ بولتے اور پھر آپس میں ہنستے، یعنی رائنا اونچا بولتے اور اس کے بعد پھر یہودی ہنستے۔ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ جو ہے گالی ہے ہماری زبان میں۔ یہودیوں کی زبان کا آپ کو پتہ شاید نہ ہو، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے اقساط میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، تقریر بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ عبرانی زبان میں یہودیوں کی عبرانی زبان تھی اور عبرانی موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، اور تمام لوگ کو اس وقت جو اسرائیل تھے ان کی زبان جو تھی موسیٰ کلیم کے وقت عبرانی تھی، اور قبطیوں کی زبان جو تھی وہ قبطی تھی۔ تو ان کو پتہ تھا کہ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو آہستہ کہتے ہیں، اور پھر وہ اونچی اونچی کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیونکہ مسلمان جو تھے وہ رائنا کہتے تو وہ سمجھتے کہ یہ جو یہودی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھائیے، رعایت کیجیے، یہ مسئلہ سمجھائیے، فرمائیے۔ تو یہودیوں کی دل کی تو
بدنیت تھی، منافق تھے، منافق نہیں تھے بلکہ جہنمی تھے۔ اس کے بعد یہ آیات مبارکہ لا تقولوا رائنا نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے دل کی بات کو ظاہر کر دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جو ہے اپنے صحابہ کرام کو، مومنین بہشتیوں کو، جنتیوں کو فرما دو، مجاہدوں کو، غازیوں کو فرما دو کہ رائنا نہیں کہنا، مجھے رعایت کیجئے، سمجھائیے، یہ نہیں کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ گئے کہ رائنا یہ اصحابی بھی کہتے ہیں، اور جو یہ یہودیاں عبرانی زبان میں گالی جو ہے ایک دوسرے کو دیتے تھے رائنا سے، رائنا کہتے تھے، ایسا رائنا۔ تو پھر لفظ تو تھا رائنا، رائنا تو وہ رائنا کہتے تھے، عین کو کھینچتے، رائنا۔ تو جو تھے مسلمان صحابہ کرام وہ سمجھتے شاید ان کی زبان ایسا ہے، لہجہ اس طرح ہے۔ تو جب یہ رائنا کہہ کر بولتے تو پھر بعد میں ہنستے، اسی وقت ہنستے۔ تو مسلمانوں کو بھی شاید پتہ چل گیا تھا کہ اس میں کوئی کالا کالا ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی، جبرائیل آیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو جو ہے رائنا سے نہ بولو۔ پھر کس سے بولو؟ انظرنا سے بولو۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہے لا تقولوا رائنا نازل ہوئی۔ تو ثابت یہ ہوا کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس آیات پر مسلمان اور غیر مسلمان پر اطلاق ہے، یعنی مسلمان پر اور غیر مسلمان پر اطلاق ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ تو منافق ہوگا، مسلمان تو ایسی بات کر نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، جو گستاخی کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ دیکھو آگے میں عرض کروں گا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق فرما دیا لا تقولوا رائنا، جو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہے گا وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دیا، جو پھر بھی رائنا کہے گا اللہ کا انکاری ہوگا، قرآن کا انکاری ہوگا، جہنمی ہوگا۔ تو پھر ثابت کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا اللہ کا، اللہ کے قرآن کا، اسلام کا انکاری ہے، جو انکاری ہے وہ کافر ہے۔ امام ابو نعیم نے دلائل میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یہود کی زبان میں گالی تھا رائنا، فرمایا تم انظرنا کہو، مراد یہ تھا کہ ہمیں پھر اپنا ارشاد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رائنا کو بالکل حذف کر دو گیا، اس مسئلے کو، اس کو پڑھنا ہی نہیں، رائنا کو لا تقولو نہ کہو، لا تقولو لا من نفی، تقولو تم کو نہ کہو، لا تقولو رائنا، رائنا نہ کہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائیے، مسئلہ سمجھائیے۔ تو انظرنا کو تو کسی طرح بھی بگاڑ کر پڑھ ہی یہودی نہیں سکتے تھے، رائنا کو تو رائنا کہہ کر پڑھ سکتے تھے، انظرنا کو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے انظرنا کہو، تاکہ ایسا لفظ اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھ ہی نہ سکے، انظرنا ہماری طرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائیے۔ اس کے بعد میرے دوستو انظرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب کو کہو، پھر اپنا ارشاد سنائیے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک مسئلہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اس کے بعد پھر ان کو سمجھانے کے لیے ضرورت پڑتی تو عرض کرتے صحابہ کرام انظرنا، میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دہرائیے، انظرنا نظر فرمائیے۔ اس کے بعد اس آیات کے نزول کے بعد مومنین کہتے تھے کہ جس کو تم یہ لفظ استعمال کرتے ہو سنو ان کی گردن اڑا دو، یعنی تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو۔ صحابہ کرام تمام متفق ہو گئے کہ اگر کوئی یہودی رائنا کہے اس کی گردن اڑا دو، یعنی رائنا گستاخی ہے، اگر کوئی گستاخی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گردن اڑا دو۔ اس وقت تمام صحابہ کرام میں یہ
فتویٰ دیا گیا، یہ بات متفق ہو گئی، اور یہ عین ایک قانون آرٹیکل جو ہے مکمل طور پر جو ہے نافذ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رائے نہ کہے، ان کی گردن اڑا دو۔ اب بھی وہی قانون لاگو ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی یہودی جو ہے گستاخی کرے اس کی گردن اڑا دو، کوئی عیسائی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اس کی گردن اڑا دو، کوئی منافق مسلمان کہلانے والا داڑھی، قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، پنجگانہ نماز، غازی، مجاہد، حاجی، جو کچھ بھی ہو اسلام پہ پورا چل رہا ہو بظاہر ریا کے لیے، تو اندر سے وہ منافق ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا، وہ واجب القتل ہے۔ قرآن کی آیات ثابت کر رہا ہوں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب لا تقولوا رائنا کو فرما دیا کہ رائے نہ کو، اب جو رائے نہ کہے گا اسی گردن اڑا دو۔ میں تفسیر کلمانی جلد اول آپ دیکھ سکتے ہیں، حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں حوالے باقی کتابوں کے بھی عرض کروں گا، باقی تفسیروں کے بھی عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد یعنی گردن اڑانے کے بعد انہوں نے اس پر آرٹیکل جو ہے جاری کر دیا، قانون نافذ کر دیا، تو پھر یہودی جو تھے وہ رائے نہ کہنے سے رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں تو آرٹیکل اور عین اور یہ قانون نافذ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لا تقولوا رائنا کہ رائے نہ کہو، تو مسلمانوں نے کہہ دیا، تمام آرٹیکل کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا، جو یہود جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے نہ کہے گا اس کی گردن اڑا دو، رائے نہ گستاخی ہے۔ تو پھر یہ تو نہیں کہ وہ آیات مبارکہ منسوخ ہو گئی ہو لا تقولوا رائنا، رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی آیات منسوخ ہو گئی ہو، آپ ثابت کریں لا تقولوا رائنا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، فلاں جو ہے آیات مبارکہ اس کی ناسخ ہے، مجھے دکھائیں، اور میرا نمبر لے لیں 030077 اور 39211، اس پر رابطہ کریں، مجھے آیات دکھائیں، لا تقولوا رائنا یہ منسوخ ہے اور فلاں آیات جو ہے ناسخ ہے۔ میں تیار ہوں چیلنج کے لیے، آپ کو تمام قرآن مجید کی تفسیریں دیکھیں گے، کوئی آیات مبارکہ ایسی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی کہ لا تقولوا رائنا منسوخ ہے اور فلاں آیات ناسخ ہے۔ تو پھر جب ناسخ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا پوری دنیا میں، مسلمان پر یہ قانون لاگو ہے کہ اسے گردن اڑا دو۔ اگر نہیں گردن اڑائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا انکاری ہوگا، قرآن کا انکاری ہوگا۔ ان کو چاہیے، پھر یہودیوں کو چاہیے، عیسائیوں کو چاہیے، تمام جو ہیں جو کفار ہیں مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کریں۔ جب گستاخی کریں گے صاف ظاہر ہے مسلمان کوئی بھی ہے وہ برداشت نہیں کرے گا، جب برداشت نہیں کرے گا تو آپ کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کریں، اگر کریں گے تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہمارا قرآن مجید سے یہ جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں قرآن میں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو اس معنی میں رائے نہ بولتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رعایت فرمائیے۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ تھا، اس سوچ سے بولتے تھے، عرض کرتے تھے جیسے تم کہتے ہو آتے نہ ہمیں عطا فرمائیے۔ یہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے، اسی آیات مبارکہ 104 کی آیات مبارکہ لا تقولوا رائنا کی تفسیر کرتے ہوئے، اور میں نے بھی اسی آیات مبارکہ 104 بقرہ کی کرتے ہوئے ان کے حوالے دیے ہیں۔ اور اس کے بعد طبرانی میں بھی یہ موجود ہے مسئلہ جو میں نے عرض کیا کہ یہودی عیسائیوں کو جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن سیف اور قائد بن زید جن کا تعلق یہود سے تھا، یہ دونوں، مالک یہودی تھا، قائد یہودی تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ملتے تو کہتے دونوں مالک بن سیف بھی اور قید بن زید بھی دونوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے، ان کی خدمت اقدس میں آتے تو کیا کہتے؟ وہ میرے دوستو یہ کہتے رائنا سباکا وسما امرا مسما۔ یہ لفظ کا معنی میں یاد کرتے کیونکہ یہ عربی کے لفظ ہے۔ رائنا تو میں نے سنا دیا، سباکا وسما امرا مسما، ہماری طرف متوجہ ہو سنو کبھی نہ سنو۔ اس کا مطلب ہے، پھر یاد کر دیتا ہوں اردو کا، عربی تو آپ سمجھ چکے ہیں۔ ہماری طرف رائنا، ہماری طرف متوجہ ہو سنو کبھی نہ سنو، اس کا معنی ہے مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ایسا جملہ ہے جس کے ساتھ اہل کتاب اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے، یہ وہی ہوگا یا اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو رائنا نہ کہو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا کہنے سے مسلمانوں نے جو ہے رک گئے، اعلان کر دیا نہ کہو۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ آج کے بعد جو ہے رائنا نہ کہو، کیا کہو؟ وقول انظرنا۔ اب میں آپ کو وقول انظرنا کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہودی جو تھے رائنا سبا کا وسما امرا مسما کہتے، ہماری طرف متوجہ ہو سنو کبھی نہ سنو، بات سنو نا، سنو کبھی نہ سنو، یہ بات، یہ ان کا ترجمہ تھا، ان کی عبرانی زبان تھی۔ اب میں آپ کو وقول انظرنا کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقولوا رائنا کا مطلب ہے اس طرح نہ کہو کہ تم ہماری بات سنو اور ہماری بات سنتے ہیں۔ قول انظرنا یا رسول اللہ، ہمیں سمجھائیے، اس کا مطلب ہے قول انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمجھائیے، ہمارے لیے وضاحت فرمائیے، جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے فرمایا ہے ہم کی سمجھ میں تو آیا لیکن زیادہ مزید وضاحت سے فرمائے تاکہ ہماری عقل میں آ جائے۔ تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ سہبارہ رپیٹ کرتے، بتاتے، سمجھاتے، جیسا بچے کو قرآن مجید کوئی مسائل عالم مفتی اس کا استاد سمجھاتا ہے۔ تو عزیز المحترم پھر وہ جو مسئلہ ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے۔ اب واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، جن لوگوں نے رائے نہ کہا اس کے لیے رب تعالی سزا بھیج رہا ہے، ان کے لیے وعید ہے، وہ سناتا ہوں۔ واسمعوا، اس بارے میں حضرت سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ واسمعوا، جو تم کو کہا جائے اسے غور سے سنو۔ واسمعوا، جو تم کو کہا جائے وہ غور سے سنو، یہ نہیں کہ ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا آپ کے کان دوسری طرف ہے، ہوتے نہیں تھے صحابہ کرام کے، ان کی زبان مبارک میں، ان کی صورت سیرت میں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو کان تھے وہ سماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا واسمعوا، جو کچھ میرا محبوب کہہ دے بس غور سے سنو، لغزی سے نہیں سننا، غور سے سنو۔ غور سے سنتے بھی تھے، مقصد یہ تھا کہ غور سے سنتے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے وقول انظرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیے، نظر فرمائیے، مسئلہ دوبارہ سنائیے، ہم سمجھ گئے ہیں لیکن مکمل نہیں سمجھ سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زحمت نہ دو، غور سے سنو، میرا مصطفیٰ ایک بار مسئلہ سمجھا دے بس اسی طرح آپ کانوں میں، دماغ میں، دل میں اس کو بٹھا لو، یاد کر لو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دو، تکلیف نہ دو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے کہنے کی زحمت نہ پڑے، تکلیف نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ میں نے تو جبریل کو بھی فرما دیا تھا کہ لا تحرک بہی لسانہ کا، ایک بار جبریل پڑھ لے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جائے، دوسری بار جبریل کو دوبارہ پڑھانے کی ضرورت نہ پڑے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پڑھنے کی جو ہے تکلیف نہ ہو۔ میں نے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسا پڑھایا ہے کہ جبریل ایک بار جو ہے وہ پڑھتے تھے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا۔ تم بار بار پوچھتے ہو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہو، ایسا نہیں ہے،
وَاسْمَعُوا، بس ایک بار میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھا دے، بس تم غور سے سنو اور سمجھ جاؤ، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَاسْمَعُوا یہ بتا رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد وَاسْمَعُوا جو تم کو کہا جائے اسے غور سے سنو، یہ مسئلہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے، اور تفسیر تبری جو ہے یہ عربی کی ہے، میں نے اس سے مسئلہ جو ہے اخذ کر کے اپنی تفسیر کلمانی میں لکھا ہے۔ تو عزیز محترم، اب میں وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ کی تفسیر کرتا ہوں۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ، وَلِلْکَافِرِینَ یہ کفرن سے بنا ہے، کفر کی کافرہ کی جمع ہے، کافرین یہ اور نون یہ جمع کا صیغہ ہے، اور تمام کافروں کو فرمایا جا رہا ہے، تمام کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اے تمام کافروں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں، سنو تمام کافروں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ اے تمام کافروں، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو بھی ہے، اللہ نے فرمایا عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر کسی نے رائے نہ کہا یا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح بھی جو ہے گستاخی کی تو عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، لیکن دردناک عذاب ہے، وہ سخت عذاب ہے، کم نہیں ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، کیونکہ ان کفار نے رائے نہ کہے، میرے محبوب کو تکلیف دی ہے، ہم بھی ان کو جہنم میں عذاب دیں گے۔ میرے دوستو، اس آیات مبارکہ 104 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو، جو اپنے حبیب کی تکلیف پریشانی کو جو لوگ میرے دوستو کہتے تھے رائے نہ، گستاخی کرتے تھے، اب بھی کوئی گستاخی کرے گا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ ہوگا۔ جو گستاخی کرے گا وہ کافر ہوگا۔ کافرین ہے، جمع کا صیغہ ہے، جو بھی دنیا میں کافر ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گستاخی کرے گا، خاکہ سے کرے، زبان سے کرے، اور پلیٹنگ سے کرے، ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر بھیجے، نیٹ پر اور فیس بک پر یا چینلوں پر، ٹی ویوں پر دے، یا جلسوں میں کرے، جس طرح بھی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، وہ عذاب علیم، دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی، برا بھلا کہا معاذ اللہ، تو ان کا اس دنیا میں بھی جو ہے دردناک ان کو سزا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہی دی۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سوا درخت کا پتہ نہیں ہلتا۔ جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی کی، مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا، تاریخوں میں موجود ہے، پاکستان کی تاریخ میں موجود ہے، دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بے ادبی، گستاخی کی، ان کو اس دنیا میں عذاب ہوا۔ آخرت کا تو دردناک ہے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جوتے مارے گئے، ان کو بہت کچھ کیا گیا، گولیاں ماری گئی، گو کہ وہ شہید ہو گئے، سزا پہ لٹکائے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے ادبی کے الفاظ سے بولے گا تو ان کے لیے وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت محترم، ثابت یہ ہوا کہ اسلام میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے کہ پاکستان میں یا غیر ملک جو بھی ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے گا، اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جوان پیدا کرے گا کہ ان کو قتل کرے گا، ان کو سزا دے گا، دردناک عذاب علیم دے گا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان کو ایسی وادی میں ڈالنا ہے کہ تا اس کی حد بھی نہیں، کہ عذاب میں سڑتا رہے گا، جلتا رہے گا، اور ان کو دردناک عذاب علیم میں مبتلا
پیدا کیا جائے گا۔ آج میں نے آپ کو عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کے بارے میں عرض کیا۔ جو بے ادب ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اس دنیا میں بھی سزا، آگے بھی عذاب العلیم۔ میرے چینل کلمانی ٹی وی اور کلمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے اور میری ویڈیو کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے تاکہ قرآن کا یہ جملہ جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے، تاکہ پتہ چل جائے قرآن فرما رہا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، واجب القتل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔